نہ پڑھنے کی 15 سزائیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانے علی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ پہلی یہ، اس سے تنگی دور فرما دی جائے گی، اور دوسرا قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اور تیسرا اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوگا، اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں کیا ہیں؟ اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ عمر جتنی بھی گزرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس سے برکت اٹھا دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ یعنی اللہ والوں کے علامات جو چہرے پہ ہوتے ہیں، ولی اللہ کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اتنی پر رونق چہرہ ہوتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے سے وہ رونق ختم کر دی جاتی ہے، وہ برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے سے یہ نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ فرمایا اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، جتنی بھی عمل کرتا رہے گا، نیک عمل کرتا رہے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب نہ دے گا، اسے جزا نہیں ملے گی، اسے انعام و اکرام نہیں ملے گا، اور جو بھی کرتا رہے گا۔ کاش کہ دنیا میں لوگ اللہ اور اس کی رسول کی ذاتی خاطر عمل کرتے، تو بھی اعمال میں اگر نماز درست نہیں ہے تو اس کوئی عمل قابل قبول نہیں کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، کیونکہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمیں نمازیں ہماری مکمل نہیں ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ نماز کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور طرح طرح کے مصائب ہمارے سر پر منڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت بھی فرمایا دی جانے والی سزا کیا ہے؟ یعنی نیک بندوں میں اگر کوئی نیک بندہ اس کے لیے دعا بھی کرے گا تو رب تعالیٰ اس میں اس بے نمازی کی دعا کا کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ رب تعالیٰ اللہ کریم اس بے نمازی کے لیے کوئی ثواب اس کو نیک بندے کی دعا کی وجہ سے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس نے نماز پڑھی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ سزائیں یہ ہیں کہ جو موت کے وقت ہوں گی۔ وہ فرمایا پہلی سزا کیا ہے؟ کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی، قفس عنصری پہ روح اٹک جائے گی، اور فرمایا ذلیل ہوتا رہے گا۔ بلکہ دوسرا فرمایا بھوکا مرے گا، اس کو بھوک اتنی لگے گی کہ دنیا کے اناج اسے کھلا دیے جائیں پھر بھی بھوک نہیں ختم ہوگی، اور فرمایا پھر پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اور فرمایا اتنی ہی بے نمازی کے لیے وعیدات ہیں، اور وہ مرے گا تو بھوکا پیاسا مرے گا، اور جو قبر کے اندر ہوں گے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، فرمایا ایک دوسرے میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، یعنی اتنی زمین قبر انہیں گھوٹے گی، تنگ کرے گی۔ فرمایا اتنی گھٹن ہوگی، قبر تنگ کرے گی۔ فرمایا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ یہ اس کی قبر کے اندر کی سزا ہے کہ دنیا میں دیکھو، اگر دنیا میں رب کائنات نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، ایسا کام نہ کریں دنیا سے جائیں پھر بھی ذلیل و خوار ہو کر جائیں، اور دنیا میں رہیں پھر بھی برکت نہ رہے، اگر قبر میں پھرا جائیں تو پھر بھی آرام و سکون نہ ملے، آگ بھڑکا دی جائے تو پھر دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے آپ کے لیے بھی مخلص ہم نہ رہے،
کیوں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگوں سے بچانا ہے تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جنت کا راستہ دکھانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ضروری ہے۔ اور فرمایا تیسری سزا قبر میں کیا ہے؟ اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع اقرا ہے، یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرے گا، کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرا ہوں، یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک اور بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں تجھے، ڈستا رہوں تجھے، سزا دیتا رہوں تجھے، ڈنگ مارتا رہوں۔ فرمایا جو نماز ظہر قضا کرنے والا ہے اس کو نماز عصر تک سزا دیتا رہوں، مارتا رہوں۔ فرمایا جو نماز عصر کو جان بوجھ کے ضائع کر دے گا، بل فرمایا اس کے لیے سزا کیا ہے؟ مغرب تک اسے مارتا رہوں۔ اور فرمایا جو مغرب کی نماز ضائع کر دے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عشاء تک مارتا رہوں گا۔ اور فرمایا جو نماز عشاء ضائع کر دیتا ہے بل فرمایا اسے فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی اسے یعنی مردے کو مارے گا سانپ، وہ جب بھی مردے کو مارے گا مردہ 70 گز زمین میں دبا دیا جائے گا۔ فرمایا اس سے کیا ہے کہ اتنی ہولناکیاں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نماز نہ پڑھ سکے تو ہماری شامت ہی ہے کہ ہم بے نماز رہے، تو ہماری ہی کمزوری ہے۔ ہمارے کیا چاہیے؟ فرمایا ان سزاؤں میں سے دیکھیے منقول ہے بروز قیامت، یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا، اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا وہی حالت پیش کر دیا جائے گا کہ اس کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی کیا ہوگی؟ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ اور دوسری سطر یہ ہوگی کہ اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص ہے تو، یعنی اللہ کا غضب تیرے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ بل فرمایا جسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہانوں میں ملتا ہے، دونوں جہانوں میں نیکی کا فائدہ ملتا ہے۔ جو پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ مال بہت زیادہ کمایا ہے مگر برکت نہیں ہے، اور دن میں پیسہ بہت زیادہ ہی کمایا ہے، برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ نے وہ برکت ہم سے چھین لی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ فرمایا اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ اور فرمایا قبر میں فراخی نصیب ہوگی تو وہ بھی نماز کی پابندی ہوگی، اور پرصلات پر آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو بھی نماز کی پابندی کرو، جماعت کی نماز ساتھ نماز پڑھو۔ بل فرمایا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی جس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور فرمایا چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہی نفرت ہوگی، پیاس بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ فرمایا اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے، نماز پڑھنا شروع کیجئے۔ جب نمازی کی عادت پڑ جائے تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے گر نماز جہنم میں جاؤ گے۔